اللہ تبارک و تعالی جب کسی مسلمان کو اپنی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے تو پھر اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف رہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ عادت بن جاتی ہے کہ اگر کبھی موقع ملے تو بھی ہم دل سے حاضر نہیں ہوتے، لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے اس شوق کا جس سے انسان اپنے رب سے جڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز ادا کرنا بس اس لیے کہ فرض پورا ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے نماز کو شوق اور محبت کے ساتھ ادا کرنا۔ جب انسان اللہ کو شوق سے یاد کرتا ہے تو اس کا دل بھی سکون میں آ جاتا ہے۔ آپ کبھی وہ آیت کریمہ پڑھیں اور اس کی شان نزول دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات میں بھی اللہ کی محبت کا شوق نظر آتا ہے۔ جب یہ دنیا پیچھے رہ جاتی ہے تو دل میں صرف یہ تڑپ رہتی ہے کہ اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ وہی شوق اقبال نے یوں بیان کیا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، دل چھوٹا ہے مگر شوق اتنا بڑا کہ وہی لنترانی سننا چاہتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی۔ وہی آواز لنترانی یعنی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی دل کہتا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اقبال نے کہا بھری بجم میں راج کی بات کہہ دی، بڑا بے خوف سادہ چاہتا ہوں۔ اور واقعی جو اللہ سے عشق کرتا ہے وہ بے خوف ہو کر اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے۔ وہ دل سے کہتا ہے کہ کاش کبھی ہمیں بھی وہ پل ملے جب ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے۔ جب ایک عالم وہاں گئے تو ایک ڈرائیور نے کہا مولانا میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں، چلیے میں آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر دکھاتا ہوں۔ اور پھر وہ انہیں وہاں لے گیا جہاں ان کی آرام گاہ تھی۔ وہاں جا کر دل میں ایک سکون اور محبت کا احساس پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ بہت قریب کا تھا۔ ایک بار حضرت عمر کی بیٹی یعنی عبداللہ کی بہن نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ گھر آئیں اور اگر آپ کا مزاج اچھا ہو تو ذرا پوچھنا کہ میرے بھائی عبداللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ ایک دن ایسا ہوا حضور تشریف لائے، کھانا پیش کیا گیا۔ بہن نے پوچھا حضور میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراہٹ ہی ایسی تھی کہ دلوں کو سکون دے دے۔ بریلی کے امام احمد رضا خان کہتے ہیں حضور کی مسکراہٹ میں ایسا نور تھا کہ جو دیکھے وہ رو پڑے، اور پھر اس مسکراہٹ کا انتظار مہینوں کیا جاتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کا مسکرانا ان کی عادت تھی، وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ اچھا انسان ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتا ہے اور فجر تک نہیں اٹھتا۔ اسے چاہیے کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرے، سجدہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ بات نوجوانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ حضور کا یہ اشارہ تھا کہ جو اللہ سے سچی محبت رکھتا ہے وہ رات کے سکون میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب نیند بھاری ہوتی ہے، جب بستر گرم ہوتا ہے، تب جو اپنی آنکھ کھول کر اللہ کو یاد کرتا ہے وہ واقعی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ صبح کے 3:30 یا 4 بجے جب گھڑی پر نظر پڑتی ہے اور دل کہتا ہے اٹھ جا، اپنے مالک کو یاد کر، اور جو اس وقت اٹھ کر سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے۔ وہ بندہ جو اس کے لائق عبادت کرتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ کبھی ہم بھی کوشش کریں کہ وہ پل اپنی زندگی میں شامل کریں، جب سب سو رہے ہوں تب ہم اٹھ کر اپنے مالک سے باتیں کریں۔ جو دل سے کہتا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے وہی اصلی عشق کرنے والا ہے۔